پاکستان میں مٹن ایکسپورٹر کو کن مسائل کا سامنا ہے اور حکومت ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس وقت ہم پاکستان کے ایک بڑے مٹن ایکسپورٹر ابراہیم آصف صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت سے کیا شکوے شکایتیں ہیں اور مٹن انڈسٹری کس طرح گرو کر سکتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے سر؟ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے، آپ لوگ باہر جاتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو مٹن سیکٹر میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ جی دیکھا جائے مٹن کا جو گلف کنٹریز سے ریلیٹڈ جو ہے، جیسے دبئی ہو گیا، سعودی ہو گیا، یہاں پہ ہیوج پوٹینشیل ہے پاکستانی میٹ کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ گلف کنٹریز میں ہماری بہت ریشیوز ہے جس میں پاکستانی، انڈینس اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ نیشنلٹی کے جو گوٹ کھانے والے تعداد کے لوگ ہیں، تو اس کی پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہیوج، بٹ مسائل یہی ہے کہ ریٹ پہ تھوڑا بہت ہمارا ایشو آ جاتا ہے۔ اچھا، ریٹ پہ بھی بات کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ کمپیریزن اگر کریں ہم جو نیوزی لینڈ سے آتا ہے، آسٹریلیا سے آتا ہے اور پاکستانی جو اسپیشلی بکرے کا گوشت ہے، ہمارا اس کو کتنا پسند کرتے ہیں لوگ؟ دیکھا جائے تو پاکستانی جس کو جو ٹیسٹ ہے وہ تو پھر پاکستانی جو کسٹمرز ہو گئے اور اس ریلیٹڈ ریجن کے جو کسٹمر ہیں ان کے لیے تو یہ چیز ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آسٹریلین جن سے ہمارا کمپٹیشن ہے، آسٹریلین مارکیٹ ہو گئی، نیوزی لینڈ کی مارکیٹ ہو گئی، شیپ کے مطابق جو ہمارا کمپٹیشن ہے وہ بیسکلی ٹیسٹ فیکٹر پہ تو آ ہی جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو ٹریسیبلٹی ہے فارمس کی اور اس کے مطابق تو پھر آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن تو ہے ہی ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ مسائل کیا ہیں؟ ہم ٹوٹل پروڈکشن کا صرف 2% ایکسپورٹ کرتے ہیں، 98% ہم پاکستان میں کنزیوم کر لیتے ہیں، اور اس کی یہ بھی وجہ ایک بتائی جاتی ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ہم میٹ نہیں کرتے۔ تو کون کون سی ریزنز ہیں کیوں ہماری ایکسپورٹ کم ہے؟ دو طرح کے موسٹلی ریزنس پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں۔ فرسٹ تو ہمارا ریٹ کا ریزن دیکھا جا رہا ہے، فرسٹ۔ دوسرا ریزن ہمارا یہ دیکھا جا رہا ہے ریٹ کیا ہمارا زیادہ ہے؟ ریٹ ہمارا کچھ حد تک زیادہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے کچھ ڈیزیزز وغیرہ چل رہے ہیں گوٹ میں، وہ کچھ انٹرنیشنلی مارکیٹس میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ ایف ایم ڈی جیسے کیا نام ہے ڈیزیز ہو گئے، پی پی آر آ گئے، اور ڈفرینٹ جو گوٹس کے ڈیزیز ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں ڈفیکلٹیز شو کراتے ہیں مارکیٹ میں، جب ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا یہ پروڈکٹ لے کے جاتے ہیں پاکستانی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ اگر بات کریں فیسیلیٹیز کی، سہولیات کی، جو حکومتیں، مختلف ممالک کی حکومتیں اپنے فارمرز کو، ایکسپورٹرز کو دیتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ رول پلے کر رہی ہے، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ فارمرز کے نظریے سے اگر جواب دیا جائے تو کچھ حد تک ابھی اس لیول کی فیسلٹیز ابھی نہیں پرووائڈ کری جا رہی، جس میں کہ ٹریسیبلٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے، ویکسینیشنس کا فیکٹر آ جاتا ہے، کچھ ریٹ کا بھی فیکٹر آ جاتا ہے، کچھ فیڈنگس کا بھی معاملات آ جاتے ہیں، جو اس کی گوٹ کی جو فیڈس چل رہی ہوتی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں کہنا میں وہ نہیں ہے سپورٹ، جس کی وجہ سے تھرو آؤٹ تھوڑا بہت ایشو رہتا ہے فارمر کو۔ اور ایکسپورٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں، ایکسپورٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کری جائے تو ایکسپورٹر کا تو بیسکلی ایک اینڈ کسٹمر پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ کا ڈیل ہوتی ہے موسٹلی فارمرس کے ساتھ، اور اگر فارمر ہمارا خوش ہوگا تو آٹومیٹکلی ہماری پرائسز بھی اچھے ہوں گے، اور اگر فارمر اچھا پروڈکٹ کیا نام ہے فارم کر رہا ہوگا، اگر گوٹ کو ایک اچھی کوالٹی کے اس پہ کر رہا ہوگا، تو پھر آگے جو ہم جس کسٹمر کو بیچ رہے ہوں گے وہ اس سے آبویسلی جو پروڈکٹ اچھا ہوگا تو وہ بھی خوش ہوگا ہمارا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، یعنی فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کرے، ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرے، تو یہ $350 ملین کی اس وقت مارکیٹ ہے، تو یہ کتنا جمپ کر سکتے؟ اس کا بہت پوٹینشیل ہے، اب میکسیمم اگر اس پہ اگر فوکس کیا جائے گورنمنٹ، تو یہ $300 ملین ود ان 2-3 ایئرس میں 600 ملین تک بھی جا سکتے ہیں، ہم لوگ 1 بلین تک بھی ٹچ کر سکتے ہیں، کیونکہ پوٹینشیل بہت ہے حلال میٹ کی۔ کہاں پرابلم ہے، کیا کیوں نہیں جا رہا، آپ تک ہو کیوں نہیں گیا یہ؟ بس شاید توجہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ہمارے کوئی 20+ کے قریب ابوٹائرز ہیں پاکستان بھر میں، جی ایسی ہے، اور سینکڑوں لوگ اس بزنس سے وابستہ ہیں، تو یہ جو ہمارے سلاٹر ہاؤسز ہیں یہ کتنے % کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں؟ موسٹلی جو سلاٹر ہاؤس ہے وہ اس وقت 40-50% کی کیپیسٹی پہ چل رہے ہوں گے۔ ابراہیم صاحب، کون سی ایسی سہولیات ہیں اگر گورنمنٹ آپ کو دے تو آپ اس سیکٹر کو $300-350 ملین سے اٹھا کے 1 بلین تک لے جا سکتے ہیں؟ اس میں سہولتیات یہی ہے کہ اگر ہم لوگ کو گورنمنٹ اس پہ سبسڈیز دی جائے، کیا کہتے ہیں ایکسپورٹرس کو، اس پہ اس کو ہیلپ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو فیڈ کے جو فارمنگس ہیں ان فارمرس کو اگر سبسڈیز دی جائے، اس میں ویکسینس کے تھرو پہ اگر سبسڈی دی جائے، ان کو ایز اے ویٹنری کے طور پہ سبسڈی دی جائے، تو آبویسلی ریٹ کا کہیں نہ کہیں اس میں فرق آئے گا، اور فرائٹ کے اس پہ اگر ہم لوگ کو دی جائے تو اس کو آبویسلی پھر ایکسپورٹ تو اس پہ بڑھے گی بڑھے گی۔ جب پروڈکٹ اچھا ہوگا، اینڈ پروڈکٹ جب ہمارا اچھا ہوگا اور وہاں پہ اینڈ کسٹمر اس پروڈکٹ سے خوش ہوگا، اس کی ہائیجین سے اور اس کی کوالٹی سے خوش ہوگا، تو آبویسلی اس کا پھر آرڈر کے ڈیمانڈ جو ہے انکریز کرے گی۔ جی ابراہیم صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ چند بنیادی چیزیں ہیں، اگر حکومت مٹن ایکسپورٹرز کو یہ سہولیات دے دے تو یقیناً یہ انڈسٹری $350 ملین سے بڑھ کر $1 بلین تک بھی جا سکتی ہے۔